ہم کوئی ایک ایسے ملک یا ایسے بستی یا شہر میں نہیں رہتے ہیں جہاں 100% لوگ مسلمان ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جب ایسے بستی اور ملک میں ہم نہیں رہتے ہیں تو ہمارا پالا غیر مسلموں سے بکثرت پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے ہم حق نہیں جانتے، ان کے حقوق ہم نہیں جانتے، تو اس میں ہم اس بنیاد پر کہ ہم اس کا علم اور شعور نہیں رکھتے، افراط اور تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں، زیادتی اور کمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یا تو ہم ان کے حقوق کو اتنا زیادہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان جیسا ہونا اپنے لیے باعث عزت اور شرف سمجھنے لگ جاتے ہیں، کہ غیر مسلم جیسے ان کے تہوارات کا منانا، ان جیسے لباس، مطلب مکمل طور سے ان جیسا ہونے کو ہی ہم سمجھتے ہیں یہ ان کے حق ہے اور ہمارا شرف ہے۔ یا دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم اتنا زیادہ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ مکمل طور سے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہتے کیوں ہیں، اور جب بھی موقع ملے گا ان کو اس بستی سے اور اس شہر سے ختم کر دیا جائے گا۔ دونوں بھی افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ جہاں ایک شخص ان سے اشد محبت کر کے ان جیسا ہونے کو شرف سمجھ رہا ہے، یہ بھی غلط، اور جہاں ایک شخص ان سے اشد نفرت اور بغض رکھ کر، جو شریعت کی بنیاد پر بغض ہونا ایک الگ چیز ہے، وہ ایسا بغض جو شریعت کی بنیاد پر نہ ہو، بس فطری کہ ہم ہیں تو بس ہم ہی رہنا چاہیے، ٹھیک، تو اس بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو یہ قوم یا یہ نسل، یہ لوگ ہماری بستی سے ختم ہو جائے۔ تو ایک مومن اور ایک مسلمان کبھی بھی افراط اور تفریط کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے، وہ نہ اشد ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ڈھیلا ہوتا ہے، مطلب وہ ایسی روش اختیار کرتا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور کتاب و سنت کے مطابق جو روش ہوتی ہے وہ وسط ہوتی ہے، کبھی بھی بیچ کا راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، مڈل موسٹ امہ ہے، تم بیچ والی امت، بہت زیادہ اشد بھی نہیں ہو، شدت بھی اختیار نہیں کرتی ہو، بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہو اپنے دین کے معاملے میں، بیچ کی اوسط روش اختیار کرنے والی امت ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم غیر مسلموں کے ساتھ ہندوستانی ماحول میں ہم رہتے ہیں تو یہاں ہم ہمارے اطراف رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق جانیں اور ان کو ان کے حقوق کے مطابق حق دینے کی بہرحال ہم کوشش کریں۔ تو آج انشاءاللہ اس میں مختصر سی روشنی جو ہے کافروں کے حقوق پر آپ کے سامنے ڈالنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ وہ لوگ جو اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسلام پر نہیں چلتے، اسلام ان کا دین نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، مطلب وہ شخص جس کو ہدایت کی طرف بلایا جائے اور پھر اس کا وہ انکار کر دے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ عمومی اعتبار سے یہ لفظ ہر غیر مسلم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کافر، خصوصی اعتبار سے اس غیر مسلم کے لیے استعمال ہوگا جس غیر مسلم کو دعوت دی گئی اور پھر اس نے اس دعوت کا انکار کیا اور اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ بہت سے غیر مسلم ہوتے ہیں، آپ دعوت اسلام دیجئے، وہ اسلام کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اپنی زندگی جی رہے، جو کھڑا ہوا اس نے کفر کیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن اسلام کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے۔ اس کے برعکس جو ہے آپ کا دوسرا چچا وہ اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، ابو لہب ہے نا، تو وہ کافر ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال تو عمومی اعتبار سے کافر کا معنی ہوتا ہے غیر مسلم، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم ماریں گے یا ان کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے، غیر مسلم جو اسلام پر عمل نہیں کرتے، ان کا مذہب اسلام سے ہٹ کر، یاد رکھیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعتبار سے وہ بھی اس امت میں شامل اور داخل ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی جب آ جاتا ہے اس کے بعد کے تمام لوگ اس کے امتی ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس دور کے تمام غیر مسلم اور کافر یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان تمام تک ہم دعوت اسلام پہنچائیں، جو انکار کرے وہ غیر مسلم کافر ہوا، ٹھیک۔ عمومی اعتبار سے ان کو غیر مسلم کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا۔ عمومی اعتبار سے کفر سبھی کرتے ہیں، خصوصی اعتبار سے کافر ان لوگوں پہ استعمال ہوگا جن کو دعوت دی گئی اس کے انکاری بنے، ٹھیک۔ آئیے ان کے چند حقوق میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم افراط اور تفریط کے شکار نہ ہوں، اشد محبت میں لگ کر ان جیسے ہونا نہ چاہیں، بہت زیادہ نفرت رکھ کر ان کے حق ادا کرنے سے کہیں دور نہ رہ جائیں، دونوں باتیں بڑی اہم۔ آئیے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ دین اسلام حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، یہ مکمل دین ہے، اور اس دین کے علاوہ اللہ قیامت کے روز کسی اور دین کو قبول نہیں کرنے والا۔ اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، جتنی فکریں، سسٹمز جس کو کہیں گے دنیا میں آج جینے کے جو طریقے ہیں، کچھ مذہب ہوتے ہیں اور کچھ دین ہوتے ہیں، یاد رکھیں،
تو جتنے دین اور جتنے مذہب ہے، سسٹم آف لائف جو مختلف لوگوں نے بنا لیے، یا اس کے علاوہ جتنی فکریں ہیں، تمام کی تمام باطل ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے سوائے اسلام کے، جس کا معنی ہوتا ہے انسان اللہ کے سامنے بنا کسی شرط کے جھک جائے، اس کے شرائط پر اپنی زندگی گزارے، یہ ہے اسلام. ٹھیک. اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان اپنی کتاب میں کر دیا اور فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے اندر، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. دوسری جگہ اسی صورت سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس لائیں گا، اس سے وہ چیز اللہ فرما رہا ہے میں قیامت کے روز قبول نہیں کروں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور روز قیامت وہ جو ہے من الخاسرین، خسارہ، گھاٹا، نقصان، جہنم میں جانے والوں میں سے ہوں گا.